جس دن شادی طے تھی، کہتے ہیں وہ 14 رجب کی تاریخ تھی۔ عقد ہوا لیکن رخصتی 5 مہینے کے بعد ہوئی۔ ذی الحجہ کی 2 تاریخ کو رخصتی ہوئی، اور اس میں بھی مسئلہ تھا کہ شادی کے فوراً بعد رخصتی کیوں نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولا علی کے پاس مکان نہیں تھا۔ 5 مہینے لگے اس مسئلے کو طے کرنے میں کہ اگر رخصتی ہو تو مکان کہاں ہو، مکان کہاں ہو۔ ابو ایوب انصاری نے اپنے مکان کے لیے کہا کہ ہم اپنا مکان لیتے ہیں، لیکن پھر مولا علی نے کہا کہ اگر مکان دے رہے ہو رخصتی کے لیے تو بھائی دلہن تو ہمیشہ رہے گی نا، ہمیں تو ایسا گھر چاہیے کہ جہاں ہم رہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ مسجد نبوی کے جو حجرے بنے تھے اس میں علی کا حجرہ نہیں بنا تھا۔ سوال یہ کہ پھر مولا علی رہتے کہاں تھے؟ جب گھر نہیں تھا تو رہتے کہاں تھے؟ شادی کے بعد گھر ہوا، تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فاتح خیبر جو لڑائیاں فتح کر کے اور کبھی مال غنیمت نہیں لیتا، اس نے کبھی اپنا حصہ نہیں لیا، ورنہ 1 نہیں 1000 مکان مدینے میں علی کے بن جاتے۔ جتنا مال سب نے لوٹا تھا اگر اتنا ہی اتنا علی بھی لوٹتے میدان سے، اور خالی ہاتھ ہی آتے تھے ہر میدان جنگ سے۔ کبھی خیبر میں آپ دیکھیں کتنا سونا تھا، دروازہ بڑی سونے کا تھا، اس میں سے توڑ توڑ کے سب سونا لائے تھے، لیکن جو در علی نے اکھاڑا تھا اور پھینک دیا تھا تو اس میں سے کیا سونا علی اکھاڑتے، اور علی کے لیے سونے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو اپنے حصے کا سونا شب ہجرت بیچ چکے تھے۔ علی سونا لے کے، اور سونا یوں بھی مرد پہ حرام ہے، اور علی تو سونا چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ مکان کے مسئلے کو اس طرح حل کیا گیا کہ رخصتی ہو کر ابو ایوب انصاری کے گھر میں آئے شہزادی، لیکن پھر ام سلمہ نے اپنا مکان پیش کر دیا رہائش کے لیے کہ علی اور فاطمہ میرے ساتھ میرے اس گھر میں رہیں۔ تو جناب ام سلمہ کے گھر میں قیام رہا۔ اب وہ مکان جو رسول اللہ کا ہے وہ سیپریٹ مکان رسول اللہ کا تھا، بیویوں کے الگ الگ تھے، یعنی جس میں رسول اللہ رہتے تھے، جس میں رسول اللہ کی بیٹی شادی سے پہلے رہتی تھی، اس میں کوئی بیوی نہیں رہتی تھی۔ دراصل وہی گھر جناب سیدہ کا ہے، اس لیے کہ اس گھر میں پھر کوئی نہیں رہا، سب کے حجرے الگ الگ تھے۔ اسی میں رسول اللہ دفن ہیں، اپنے گھر میں جو جناب سیدہ کا گھر ہے، تو ایک کوٹھی رسول اللہ کی بھی تھی، ایک حجرہ رسول اللہ کا تھا، اس میں جناب سیدہ رہتی تھی باپ کے ساتھ، اور کسی کو حق نہیں تھا اس میں رہنے کا، اس لیے کہ ہر بیوی کا الگ الگ بنایا تھا حجرہ، اور جو رسول کا اپنا حجرہ ہے اس میں دفن ہے، وہی سیدہ کا گھر ہے۔ تو ام سلمہ نے اپنا گھر پیش کر دیا۔ اب جب یہ سارے مسائل طے ہو گئے تو پھر رسول اللہ نے حضرت علی کو بلوایا اور کہا کیا طے پایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بارات واپس دلہن کو لے کے ابو ایوب انصاری کے گھر جائے اور وہیں دلہن کو اتارا جائے گا، اور اس کے بعد حضرت ام سلمہ نے اپنا مکان پیش کیا ہے رہائش کے لیے، اور ابو ایوب انصاری کو فخر رہا اس بات پر کہ میرے گھر میں دلہن بن کے اور علی دولہا بن کر آئے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی شادی کے لیے تمہارے پاس کتنی رقم ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی رقم نہیں۔
کہ سامان دنیا میں سے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس کل 3 چیزیں ہیں. سامان دنیا سے میرے پاس کل 3 چیزیں ہیں. ایک تو میرے پاس تلوار ہے، جو میری تلوار ہے جس سے میں جہاد کرتا ہوں. ایک میرا گھوڑا ہے جس پہ میں سواری کرتا ہوں. اور تیسری میری زرہ ہے. زرہ کے لیے یہ ہے کہ وہ بادشاہ حبشہ نے تحفے میں بھیجی تھی اور رسول اللہ نے مولا علی کو وہ عنایت کی تھی زرہ. تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑا تمہارے کام کا ہے اور تلوار بھی تمہارے کام کی ہے، لیکن زرہ تمہارے جیسے بہادر کے لیے بیکار ہے. تو کہتے ہیں اس کے بعد مولا علی نے پھر کسی لڑائی میں زرہ نہیں پہنا، کسی لڑائی میں زرہ نہیں پہنا. بات سے بات نکلتی ہے مالک اشتر نے وہ زمانہ نہیں دیکھا تھا جو رسول اللہ کا زمانہ تھا، اس لیے کہ وہ آئے بہت دیر میں تھے. تیسری خلافت کے آخری دور میں مدینے آئے تھے. اس کے بعد مولا علی خلیفہ وقت ہو گئے اور پھر مالک اشتر یمن واپس نہیں گئے، مولا کے ساتھ رہے اور پھر ساری جنگوں میں شریک ہوئے. تو انہوں نے کسی لڑائی میں مالک اشتر نے مولا کو لڑتے نہیں دیکھا. بدر، احد، خندق، خیبر، حنین مالک اشتر نے نہیں دیکھا تھا. تو پہلی بار مالک اشتر نے جمل صفین و نہروان دیکھی. تو صفین میں مولا علی 60 سال کی عمر سے زیادہ ہو چکے تھے. تو کسی نے جا کے مالک اشتر سے کہا کہ آدھی روٹی بھی نہیں کھاتے، آدھی روٹی بھی نہیں کھاتے، اور ہائے ابو طالب کے بیٹے کی غذا بالکل کم رہ گئی اور اتنی بڑی لڑائی ہمیں لڑنا ہے. یہ بات کسی نے جا کے مالک اشتر سے کہی. مالک اشتر نے آ کے مولا سے کہا کہ مولا کچھ لوگوں کو تشویش ہے کہ آپ کی غذا کم ہو گئی اور آپ آدھی جو کی روٹی کھا کے پانی پی لیتے ہیں، تو بڑی فکر ہے لوگوں کو. کہ مالک یہ پورا عرب مل کر تلواریں لے کر تنہا مجھ سے لڑنے آئے، پھر بھی علی فاتح رہے گا اس عمر میں بھی.